چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا، اب وفارت تنور، اب تندور ابلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ سب کہتے تھے کہاں سے آئے گا پانی، ابے یہاں کہاں ہے پانی؟ اللہ نے پانی بھی نکلوایا تو ایک تندور کے اندر سے ابتدا ہوئی، اور پھیلتا 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 یہ پانی پھیلتا چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ ماننے والے یہ 80 کے قریب افراد تھے، بعض نے 82 لکھا ہے اور بعض نے الگ تعداد لکھی ہے۔ یہ آ کر اس کے اندر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے حام، سام، یافس، وہ بھی اس کشتی میں بیٹھے۔ ہر جانور کا جوڑا جوڑا لیا، ہر جانور کے جوڑے جوڑے کو جو ہے وہ رکھا گیا، اور جناب تاکہ ان کی بھی افزائش نسل کرنی تھی۔ یہ ساری دنیا کو ختم کیا گیا طوفان نوح کے ذریعے، پانی آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اور پوری دنیا میں پانی پانی ہے۔ یہ کشتی چلی ہے، دنیا میں گھومی ہے، بیت اللہ کے اس نے طواف بھی کیے ہیں۔ وہاں جہاں آج بیت اللہ کی جگہ ہے، یہاں پر اس کشتی نے 7 چکر لگائے ہیں۔ یہ پانی جب چڑھ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، او میرے لخت جگر ادھر آ، تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی کہاں سے آئے گا؟ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ آ جاؤ، عقل پہ نہ چلو، عقل کہتی ہے پہاڑ پہ چڑھو، نبی چلتا ہے کشتی میں بیٹھو۔ عقل کہتی ہے اونچائی پہ چڑھو، لیکن نبی کہتا ہے میرے ساتھ آؤ۔ عقل کو مارو گولی، پیغمبر کی بات میں اللہ نے عزت رکھی ہے، پیغمبر کی بات میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، پیغمبر کی بات میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔ اب وہ جب قریب ہے اور پانی اوپر آتا جا رہا ہے، باپ ہے آخر، شفقت پدری نے جوش مارا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، یا اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا خون ہے، اسے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، اے نوح یہ اب تیری اہل میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں، ہم نے اسے سیدیت سے نکال دیا، تیری اولاد سے نکال دیا، اب یہ تیری اولاد میں شامل نہیں ہے۔ پہلے دن سے رب العزت نے حسب نسب کے معاملے میں یہ مسئلہ دنیا کے سامنے آشکارا کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ان کا خون ہے، لیکن اللہ نے کہا اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے عمل ٹھیک نہیں، انہ عمل غیر صالح، سگا بیٹا ہو، نسب ہو، خون ہو، عمل ٹھیک نہ ہو، سیدیت سے نکال دیا جاتا ہے۔ 14ویں صدی میں کوئی آ کر اپنے کو آلِ رسول کہے، اپنے کو سید کہے، اور عمل چھوڑ کفر کرتا ہو، ابو بکر کو گالی دیتا ہو، عثمان و علی کو گالی دیتا ہو، صحابہ کو برا کہے، قرآن کو بدلا ہوا کہے، خلفائے راشدین کو شراب خور لکھے، اور صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے، نبی کی ختم نبوت کا انکار معصوموں کے عقیدے کا رکھ کے کرے، جو یہ سب کرے اور اپنے کو آلِ رسول بھی کہے، سید بھی کہے، اولاد نبی بھی کہے، وہاں نوح کے سگے بیٹے کے بارے میں ہے لیس من اہلک، ان 14ویں صدی کے ملنگوں کے لیے بھی یہ لیس من اہلک۔